أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات في حسینی بلڈ ڈونر کلب بلڈ ڈونیشن کیمپ کل 7 محرم صبح 9 بجے اور 1 بجے دن تک اسی امام باڑے میں اس سامرا ہسپتال کے نیچے جو ہال ہے اس میں یہاں کے اوپر یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے وہ کل جو ہے یہاں پر کھل جائے گا صبح 9 بجے سے 1 بجے دن تک. جو حضرات اپنا خون دینا چاہتے ہیں اس میں یہاں کے اوپر دے سکتے ہیں. ایک صلوات اور بھیجیے تو کوئی جس کے فوراً بعد جو اسرائیل ظلم و ستم کر رہا ہے وہاں پر اس میں سینکڑوں بچے اب تک مارے جا چکے ہیں، عورتیں ماری جا چکی ہیں. اس کے خلاف یہ مظاہرہ ہوگا. اس کے علاوہ جو امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ، وہ بھی امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ ہیں کہ جو عراق میں ظاہرین کو مار رہے ہیں، اور جس طرح سے پاکستان میں وہاں کے اوپر دھماکے کر کے وہاں کے اوپر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. تو ظاہر کو سب کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوگا. اور مختصر بہت صرف 10 منٹ کا احتجاج ہے، کیونکہ تمام مجلسیں ہیں لگی ہوئی. تو جو امام باڑے کے بعد کی مجلسیں ہیں ان کے منتظمین سے گزارش ہے کہ 10 منٹ بعد وقتی مجلس شروع کریں تاکہ 10 منٹ احتجاج ہو جائے اور اس کے بعد ان کی مجالس جو ہے وہ شروع، تاکہ ان کی مجلسوں میں بھی ڈسٹربنس نہ. تو یہ اس طرح سے احتجاج ہو. احتجاج میں انتہا ضروری ہے کیونکہ یہ مجلسیں جو ہیں یہ خود ظلم کے خلاف احتجاج ہے. یہ مجلسیں اور امام حسین کی جو قربانی وہ بھی ظلم کے خلاف تھی. لہٰذا جو امام حسین کے ماننے والے ہیں وہ کہیں پر بھی ظلم، ضروری نہیں ہے کہ شیعوں پر ظلم ہو رہا ہو تبھی ہم احتجاج کریں، ضروری نہیں کہ مومنین پر ظلم ہو رہا تبھی ہم احتجاج کریں، بلکہ کہیں بھی کسی پر بھی ظلم ہو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ امام حسین کے ماننے والے کی حیثیت سے کہ ہم اس پر احتجاج کریں. اس لیے فلسطین کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ظلم ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے کسی مقام پر ظلم ہو، وہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس کے خلاف ہم احتجاج کریں. لہٰذا یہ مختصر سا ایک احتجاج ہوگا، اس پہ آپ شرکت فرمائیں. صلوات بھیجیں پر محمد. اعلان ہو رہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے آپ کو وہی شریعت دی ہے دین میں کہ جس کی وصیت ہم نے جناب نوح کو کی، اور اسی کی وہی ہم نے آپ کو بھی کی ہے، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی. ان اقیموا الدین، اور ہماری تاکید یہ ہے کہ دین کی حفاظت ہونا چاہیے اور اس میں تفرقہ نہ پڑنا چاہیے. تو یہ ہے قرآن مجید کی تاکید. تو اب ظاہر ہے بہت ہی تفصیل طلب یہ موضوع ہے اور زیادہ بہت خشک بھی موضوع ہے. تو اس سے تمام چیزوں سے میں بچتے ہوئے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں. جناب نوح پہلے صاحب شریعت رسول، پہلی شریعت جو نازل ہوئی جناب نوح پر نازل. جناب ابراہیم دوسرے صاحب شریعت رسول، جناب موسیٰ تیسرے صاحب شریعت، جناب عیسیٰ چوتھے صاحب شریعت، اور حضور سرور کائنات محمد یہ 5ویں شریعت. کل 5 شریعتیں نازل ہوئی. شریعت کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب نوح سے. جناب آدم سے لے کر جناب نوح تک کوئی مکمل شریعت نہیں آئی.
بلکہ ضرورت کے مطابق احکام رہتے تھے. جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسے ہی حکم اس زمانے کے نبی کو مل جاتا تھا اللہ کا. تو ایک کوئی مکمل شریعت نہیں تھی جناب نوح تک، مکمل شریعت نہیں تھی. جناب نوح کو ایک مکمل شریعت ملی. اس کے بعد تھوڑی بہت تبدیلیاں ہو کر جناب ابراہیم کو، پھر تبدیلیاں ہوئی جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، پھر آخر میں شریعت پھر اس پر ہم ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب آدم سے جناب نوح تک جب شریعت نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ تو اس کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے 14 سال تک ایک بچہ ہوتا ہے اور اس پر شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، بلکہ ماں باپ کی تربیت ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ماں باپ کی تربیت اس کے لیے کافی ہوتی ہے. اس پر کوئی شرعی حکم نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی پابندی شریعت کی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر جناب نوح تک کیونکہ انسانیت کا بچپنا تھا، لہذا اس وقت تک کوئی شریعت نہیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے. اور اب جناب نوح جب تشریف لائے ہیں تب یہ شریعت آئی، مکمل شریعت آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے احکام تھے اللہ کی طرف سے مگر کوئی شریعت کی پابندی نہیں تھی کیونکہ انسانیت کا بچپنا تھا، لہذا آپ کو مکمل شریعت نہیں. اور آپ دیکھیں اس کے بعد جناب نوح، اس کے بعد جناب ابراہیم، اس کے جناب موسیٰ، لیکن نبی کتنے؟ 1,24,000. میں توجہ چاہوں گا یہاں کے پاس. نبی کتنے؟ 1,00,000. شریعتیں 5، نبی 1,24,000. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک ہزاروں نبی آئے، جناب ابراہیم سے لے کر جناب موسیٰ تک ہزاروں نبی آ گئے، جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک پتہ نہیں کتنی تعداد میں انبیاء آئے. اس کے بعد جناب عیسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا مگر وصایت کا سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد وسیع تھے، اس کے بعد وسیع تھے. اس کا مطلب یہ ہے، پوری توجہ رہے، کہ جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم تک شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ نے معصوم نبی بھیجے. توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، معصوم نبی بھیجے. یعنی شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ نے امت پر بھروسہ نہیں کیا. یہ بہت نازک مرحلہ ہے جس سے گزرنا ہے. امت پر بھروسہ نہیں کیا. جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک نبی آ رہے ہیں، معصوم رسول آ رہے ہیں. اس کا مطلب امت پر بھروسہ نہیں کیا کیونکہ امت جو ہے وہ شریعتوں کو بگاڑ دیا کرتی ہے، تعلیمات کو مس کر دیا کرتی ہے. لہذا امت پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے معصوم نبی بھیجے جا رہے ہیں. پھر جناب ابراہیم سے لے کر اور جناب موسیٰ تک سینکڑوں اور ہزاروں انبیاء آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے بھی اللہ نے امت پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ معصوم نبی بھیجے شریعت کی حفاظت کے لیے. اور اس کے بعد جناب موسیٰ سے لے کر جناب عیسیٰ تک پھر نبی آ رہے. کاہے کے لیے آ رہے؟ شریعت آ گئی. اب یہ انبیاء کاہے کے لیے؟ کیا شریعت کی حفاظت کے لیے، شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے. اس کا مطلب ہے جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک اللہ نے امت پر بھروسہ نہیں کیا، معصوم نبی بھیجے، معصوم نبی بھیجے. اور اس کے بعد جناب عیسیٰ سے لے کر ہمارے آخری رسول تک اگرچہ نبی کوئی نہیں ہے مگر ہمارے عقیدے کے مطابق وسیع تھے اللہ کے، کہ جو شریعت کی حفاظت کرتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شریعتوں کی حفاظت کے لیے کبھی امت پر بھروسہ نہیں کیا. تو مجھے اتنا بتا دو کہ جو شریعتیں منسوخ ہو جانے والی تھیں، جو شریعتیں ختم ہو جانے والی تھیں، جب ان کے لیے امت پر بھروسہ نہیں کیا گیا تو جو شریعت محمدیہ قیامت تک باقی رہنے والی اس کے لیے امت پر کیسے بھروسہ کر لیتا اللہ. ایک صلوات بھیجے
کہی جاتی ہے، ذرا تو اس کی وضاحت ہو جائے. یہاں پر کہی جاتی ہے ایک بات، اور وہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ نے کسی بھی امت کو خیر امت کی سند نہیں دی. دیکھیے، ہو سکتا ہے اس کے جواب میں یہ بات کہہ دی جائے، لہذا اس کا حل پہلے سے ہو جائے کہ اللہ نے کسی امت کو خیر امت کی سند نہیں دی، لیکن امت محمدیہ پر بھروسہ کرتے اسے خیر امت کی سند دی. لہذا ہم حفاظت کے لیے شریعت کی کافی ہے. امت یہ کہہ سکتی ہے جواب میں، مسلمان جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم شریعت کی حفاظت کے لیے کافی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کس چیز کی حفاظت کی؟ لیکن میں فکری آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کس چیز کی حفاظت کی؟ ارے رسول اللہ ایک عمل ایسا کرتے تھے، ایک عمل ان کا ایسا تھا جو 3 دن میں 5 بار انجام دیتے تھے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک عمل ایسا جو اللہ کے رسول دن میں 5 بار انجام دیتے تھے اور سال میں 365 دن انجام دیا کرتے تھے. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ نماز کا عمل. دن میں 5 بار، سال میں 365 دن یہ عمل، یہ نماز کا رسول اللہ انجام دیتے تھے. مجھے اتنا بتاؤ کہ امت نے محفوظ رکھا یا نہیں؟ اگر محفوظ رکھا ہوتا تو آج اتنا اختلاف امت میں نہ ہوتا، صرف نماز کے سلسلے میں امت میں اختلاف نہ ہوتا. کبھی کوئی فتویٰ یہ ہے کہ قنوت ہونا چاہیے، کوئی فتویٰ یہ کہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں فتویٰ یہ ہے کہ ہاتھ بندھنا چاہیے، کہیں فتویٰ یہ ہے کہ ہاتھ کھلنا چاہیے. یہ قنوت، میں نے جو بابری مسجد کے سلسلے میں جب گواہی دی جا رہی تھی تو میں نے اس وقت میں نے کہا کہ یہ قنوت یہ نہ سمجھاتا ہے کہ صرف شیعوں کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ جو شافعی مسلک کے لوگ ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کر قنوت پڑھتے ہیں. شافعی مسلک کے لوگ جس طرح سے شیعہ قنوت پڑھتے ہیں، اسی طرح جو شافعی مسلک کے لوگ ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کر نماز میں قنوت پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شافعی مسلک میں قنوت ہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے کہ نماز قنوت کے بغیر ہوگی، ہاتھ اٹھا کر قنوت نہیں پڑھنا ہوگا. اس کا مطلب اختلاف ہے نماز میں کہ نہیں ہے؟ نماز میں اختلاف ہے نہیں. اب شیعوں کو الگ ہٹا کر بات کر رہا ہوں، شیعوں کو جدا کر کے بات کر رہا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو 4 مسلک ہیں ان میں خود نماز کے سلسلے میں اختلاف موجود ہے. امام شافعی کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر قنوت پڑھنا چاہیے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. امام مالک کا فتویٰ ہے جو مدینے میں رہتے تھے، امام مالک کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا چاہیے. امام مالک کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا چاہیے، اور بقیہ مسلک والے ان کا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا چاہیے. مگر یہ کوئی طے نہیں کر سکا کہ ہاتھ کہاں باندھے جائے. ہاتھ کہاں پر باندھے جائیں یہ کوئی طے نہیں کر سکا. ہر ایک کا فتویٰ الگ الگ، ہر ایک کا انداز الگ الگ. تو مجھے اتنا بتا دو کہ جو عمل رسول دن میں 5 بار انجام دیتے تھے، سال میں 365 دن انجام دیتے تھے، اس کو تو مسلمان یاد نہیں رکھ سکے. تو وہ ایک دن کا اعلان غدیر، وہ ایک دن کا علاج اس کے لیے کہا جاتا ہے صاحب اتنے مسلمان تھے سب کیسے بھول گئے. یہی بات کہی جاتی ہے کہ صاحب انہی نے بالکل غلط و گڑھی ہوئی چیزیں بیان کرتے ہیں. اگر مسلمانوں کے سامنے 3 لاکھوں کا مجمع تھا، اس کے سامنے اگر رسول نے بیان کیا ہوتا تو کیسے بھول جاتے، کیسے بھول جاتے وہ. لہذا ان کا ایک گڑھی ہوئی چیز ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو ایک بار کا اعلان تھا
اسے بھول گئے تو اس میں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ جو روز عمل کرتے تھے رسول، جب وہ پوری طرح سے یاد نہیں رہا تو ایک دن کا اعلان کیسے؟ نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، بھولے نہیں تھے۔ دیکھیے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات ممبر سے بغیر دلیل کے نہیں ہونا چاہیے۔ دلیل پیش کرنا، بھولے نہیں تھے، اچھی طرح یاد تھا، اچھی طرح یاد تھا۔ نہیں، دلیل دوں گا، اچھی طرح یاد تھا۔ احد کے میدان ہے، سنیے اور دلیل سنیے۔ احد کا میدان ہے، ایک درہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ نے 5 اپنے اصحاب کو حکم دے دیا، 50 اصحاب کو، 50 اپنے اصحاب کو، اصحاب چاہنے والے، محبت کرنے والے، الفت کرنے والے، جان دینے والے، ان کو حکم دیا، کوئی تاریخ دیکھ لیجیے اٹھا کے دیں گے، ان کو حکم دیا کہ دیکھو میرا حکم یہ ہے کہ تم جو 50 میرے اصحاب ہو، یہ اس ذرے کے اوپر جمے رہنا، ارے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر تم نہ ہٹنا، آسمان و زمین ٹل جائے مگر تم نہ ٹلنا یہاں سے۔ کیا حکم رسول ہے 50 اصحاب کو کہ دیکھو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، کچھ ہو جائے، رسول کا حکم، زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائیں مگر دیکھو تم اپنی جگہ سے نہ ٹلنا اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ فتح ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت لٹنے لگا، ارے توجہ، مال غنیمت لٹنے لگا۔ اب انہی نے کہا ارے یہ سب تو چلا جائے گا، ہم یہی کھڑے رہ جائیں گے، سب لٹ جائے گا، ہم یہی کھڑے رہ جائیں گے، لہذا چلو چلتے ہیں۔ 2 صحابی رسول نے یاد دلایا، رسول کا حکم یاد نہیں، کہا تھا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، رسول کا حکم ہے۔ اور 43 لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جا رہے ہیں، تو کیا رسول کا حکم بھول گئے تھے؟ ارے بھولے نہیں تھے، دنیا کی لالچ میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد۔ قرآن نے سند دی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، یہ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے چاہنے والوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے طلبگار تھے انہوں نے بھلا دیا، جو آخرت کے طلبگار تھے انہوں نے یاد رکھا۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد، ایک صلوات بلند آواز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ شریعت کے محافظ موجود رہیں، اور آج بھی ایک محافظ شریعت موجود ہے جو ہمارے زمانے کا امام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ موضوع رہا جا رہا ہے جو میں نے وعدہ کیا تھا، اور کئی جگہ سے پر مسلسل فون آ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ضرور پڑھیے گا، اور وہ ہے نصیریت کے متعلق اور ان تمام چیزوں کے متعلق بہت تفصیل طلب چیز ہے۔ اچھا دوسری چیزیں کوئی تحقیقی چیزیں ہیں، وہ زبانی سب چیزیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں، وہ تو ہونا ہی چاہیے کہ کتابیں سامنے موجود ہوں اور حوالے دیتے چلے جائیں۔ ظاہر کہ ممبر کا انداز نہیں ہوتا، میں بول سکتا ہوں کہ وہ ضروری ہے، کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کتابیں پہلو میں رکھی ہوئی ہوں اور اس کے بعد اس وقت حوالے دیتے جاتا ہے کہ کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں رہے، تو لہٰذا لیکن یہاں پر کیونکہ انداز عام طور سے نہیں ہوتا ہے، جبکہ اگرچہ اس ضرور کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔
تو یہ نصیریت کیا اور یہ اخباریت کیا ہے، سب چیزیں ہیں. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخباریت پہلے تھے مسلک کی صورت میں، لیکن اب ہے سازش کی صورت میں. اور نصیریت جو ہے اس کے بارے میں اگر ان نقلی نصیریوں کو خود معلوم ہو جائے تو نصیریت سے نفرت ہو جائے نصیریت سے، اگر ان کے صحیح عقائد معلوم ہو جائیں. لہذا اخباریت کے لیے 2-3 جملے جو میں سارے 6 مہینے تقریباً جمعے اسی پر میرے خطبے ہیں اخباریت کے سلسلے میں. یہ آج یہ اب تک جو اخباری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب کہ تشہد میں بھی اشہد ان علی ولی اللہ کہنا واجب ہے. یہ اخباریت کو، اپنی اخباریت کی پہچان یہ بتاتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں، اس لیے ہم تشہد میں بھی، اس کو شہادت ثالثہ کہا جاتا ہے اصطلاح، کہ تشہد میں بھی ہم کہیں گے اشہد ان علی ولی اللہ، کیونکہ ہم اخباری ہیں. اور رسول کا جیسا ان کی دلیل ہوتی ہے، جہاں رسول کا تذکرہ ہے وہاں علی کا تذکرہ ہونا واجب و لازم ہے. اور اگر تذکرہ نہ کرے تو اب ان کا کہنا ہے کہ وہ حلالی نہیں ہے، وہ حلالی نہیں ہے. یہ عام طور سے ممبر، یہاں تو یہ مصیبت اب شروع ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی، لیکن پاکستان میں بہت دنوں سے ہے. یہ پاکستان میں بہت دنوں سے اس کی مصیبت ہے یہ کہ وہاں جب بھی کوئی مولانا پڑھانے جاتا ہے تو وہاں جو اخباری اگر ہوتے پوچھتے ہیں کہ آپ تشہد میں پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے شہادت ثالثہ. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھائیں گے تو کہا پھر ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم اخباری ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خود ان اخباریوں کو نہیں معلوم کہ خود اخباری علماء جو ان کا کیا فتویٰ ہے، ان کا کیا فتویٰ خود ان اخباریوں کو نہیں معلوم. اخباری علماء کا فتویٰ یہ ہے، اخباری علماء کا فتویٰ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ تشہد میں کہنا چاہیے، تشہد میں کہنا چاہیے. اخباری علماء کا فتویٰ یہ کہ اذان میں بھی کہنا جائز نہیں ہے. اخباری علماء کا فتویٰ یہ کہ اذان میں بھی کہنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے. علامہ شیخ صدوق من لا یحضر الفقیہ، جن کے لیے سب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اخباری، جو اخباری، ان کی من لا یحضر الفقیہ کتاب میں یہ موجود ہے کہ بدعت ہے کہنا. تو اگر تم اخباری ہو تو تشہد تو بہت دور کی بات ہے، اذان میں بھی اور اقامت میں بھی نہیں کہہ سکتے. تو اس کا مطلب ہے جو اپنے کو اخباری کہتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم کہ اخباریت ہے کیا، ان کو خود نہیں معلوم کہ اخباریت کیا ہے. کیونکہ اخباریت کا فتویٰ یہی ہے، علماء کو ان کا فتویٰ یہ کسی چیلنج کے ساتھ کہ کسی اخباری عالم نے کبھی کہا ہو کہ تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا چاہیے، کسی اخبار چیلنج کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے جو عرض کرنا، ایک چیز یہ بھول جاتے ہیں، نماز 5 وقتہ نماز تو ان کو یاد رہتی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ اگر نہیں کہا تو حلالی نہیں ہے، اور وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جو وہ استعمال کرتے ہیں. میں ظاہر کہ منبر کا تقاضا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ حلالی نہیں ہے وہ جو تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہے تو حلالی نہیں ہے. ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے باپ تو نہیں کہتے تھے، آپ کے دادا نے کہا کہ کیونکہ ان کو علم نہیں تھا لہذا ان کی معافی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے باپ تو نہیں کہتے تھے تو وہ کیا ہوئے، آپ کے دادا تو نہیں کہتے تھے وہ کیا ہوئے، کہا صاحب کیونکہ وہ علم نہیں تھا ان کو لہذا ان کی تو معافی ہے، وہ بخش دیے جائیں، وہ بخش ان کی معافی ہے. تو چاروں کو تو معافی آپ نے دلا دی، لیکن یہ بتائیے کہ آج کہنا واجب ہے؟ ہاں آج کہنا واجب ہے. مجھے اتنا بتا دیجیے کہ 5 وقت کی نمازیں تو آپ کو یاد ہیں، مگر نماز جنازہ میں کیوں نہیں یاد آتا؟ نماز جنازہ تو پہلی تکبیر کے بعد جو پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد خود کوئی اخباری عالم بھی آج تک کہتا ہوا نہیں ملا
نماز جنازہ میں اشہد ان علی ولی اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز پڑھا رہا ہے اور جتنی نماز جنازہ ہوئی سب کے سب ناجائز. اور اگر واقعی تم اخباری ہو اور واقعی تم جو ہمارے لیے کہتے وہ، ہمیں کیا کہوں، بڑی مجبوری ہے کیونکہ اس طرح سے میں گفتگو کر ہی نہیں سکتا جس طرح سے ذاکرین گفتگو کرتے ہیں، اس طرح سے میں گفتگو کر ہی نہیں سکتا. لیکن اگر واقعی یہ اپنے کو حلالی کہتے ہیں تو اب یہ جتنی بھی قبروں اور جتنی بھی میتیں ہیں جن کے اوپر نماز بغیر اشہد ان علی اللہ کے ہوئی ہے، سب کو قبروں کو کھود کے دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے تھا. تو یہ صرف اور صرف بہکانے کے لیے، پبلک کو صرف مجتہدین سے دور کرنے کے لیے، مراجع وقت سے دور کرنے کی سازش کے طور پر یہ فتنہ پھیلایا ہے کہ جذبات میں آئے کہ ہاں بھی کہنا تو چاہیے صاحب کا مولانا مجتہدین منع کرتے لہذا وہ شیعہ سے خارج ہیں، دشمن اہل بیت ہیں. تو یہ صرف سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے، اس طرح سے چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. اور دوسری چیز، اخباری علماء کا فتویٰ سن لیجیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ذاکر اس کے بعد تو اخباری نہیں رہے گا. اس فتوے کے بعد کوئی ذاکر جو ہے وہ اخباری نہیں رہے گا کہ دین کے کسی بھی معاملے میں کوئی کسی سے کوئی اجرت نہیں لے سکتا، بلکہ تمہیں اسی طرح سے محنت مزدوری کرنا ہے کہ جس طرح سے پبلک محنت مزدوری کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ذاکرین جو لمبے لمبے نذرانے لیتے ہیں یہ اخباریت میں حرام ہے، یہ اخباریت میں حرام ہے. تو لہذا اب محنت مزدوری کرو پھر ممبر پر آؤ. نذرانہ نہیں لے سکتے، مجلس کا نذرانہ نہیں لے سکتے، اور جو موٹی موٹی رقمیں ملتی ہیں. اور وہاں سنا حیدرآباد سنا کہ وہاں بہت سے ذاکرین لکھنؤ کے بھی جاتے ہیں جہاں ایک مجلس کے 25,000 اور 30,000 ملتے ہیں. تو یہ 25 اور 30,000 ناجائز اور حرام ہے اخباریت کے لحاظ. تو یہ تمام چیزیں اخباریت میں ہیں کہ جس کی وجہ سے پبلک میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، اور خود ان نقلی اخباریوں کو نہیں معلوم کہ اخباریت ہے کیا. دوسری یہ اخباریت کے سلسلے میں دو چار جملے. اب نصیریت، دو چار جملے کر دو جلدی سے، اب گنجائش نہیں وقت میں. عجیب چیز ہے، بزرگوں سے ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں. بزرگوں سے ہم بھی اور آپ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں. عجیب چیز ہے جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نصیریوں نے مولا علی سے یہ کہا اور نصیریوں نے یہ کہا اور مولا علی نے نصیریوں کو یہ جواب دیا اور یوں اس طرح سے ان کو جلایا اور پھر زندہ کیا. یہ سب ذاکروں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اب جو تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ مولا علی کے زمانے میں نصیریوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. مولا علی کے زمانے میں نصیریوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. پہلی مرتبہ عجیب چیز، پوری توجہ چاہوں گا، ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے میں محمد ابن نصیر نمیری، پوری توجہ، محمد ابن نصیر نمیری تھا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 10ویں امام خدا ہیں اور میں ان کا نبی ہوں. محمد ابن نصیر نمیری، یہ 9ویں اور 10ویں امام کے زمانے میں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے یہ جو 10ویں امام یہ ہیں یہ اللہ ہیں، یہ خدا ہیں اور میں ان کا نبی ہوں. امام نے اس پر لعنت کی، 9ویں اور 10ویں امام نے اس پر لعنت کی، کہا کہ یہ لعنتی ہے اور جہنمی ہے اور اس کو میرے قریب نہ آنے دینا.
اور اس کے بعد مگر وہ فرقہ نصیری نہیں کہلاتا تھا، نمیری کہلاتا تھا. نصیری اب تک نہیں آئے، پوری توجہ رہے. 9ویں امام کے زمانے میں نصیری نہیں، 10ویں امام کے زمانے میں نصیری نہیں، یہ نمیری کہلاتے تھے، نمیری. اور ان کے بڑے غلیظ عقائد تھے، پبلک کو بہکانے کے لیے، عوام کو بہکانے کے لیے. اس نے کہا کہ ہر چیز جائز ہے، کوئی چیز حرام نہیں. شراب پینا جائز ہے، ہر طرح کا حرام فعل جائز ہے. یہاں تک کہ اس کا فتویٰ تھا کہ اپنی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہے. یہ محمد ابن نصیر نمیری، یہ اس کے عقیدے تھے قرآن میں، اور تمام طرح کے عقیدے. اس کے بعد اتنے غلیظ اس کے کام تھے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آج جو فرانس میں بس ہلکا سا اشارہ ہے کیونکہ مشکل ہے میرے لیے بہت، فرانس میں، امریکہ میں جس عمل کے لیے مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس کو قانونی بنا دیا جائے، یہاں بھی مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس عمل کو قانونی بنایا جائے جو بالکل فطرت کے خلاف، جو اخلاق کے خلاف، جس کے لیے آج کہا جا رہا ہے کہ اس کو قانونی شکل دے دی جائے. اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے تو یہ عمل کرنا ضروری ہے. اب اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا، تمام تاریخی کتابوں میں اس کے عقائد موجود ہیں. تو اب کوئی ہے جو اپنے کو نصیری کہہ رہا ہے کس میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ ہم نصیری ہیں؟ تمہیں پوچھوں گا کہ تمہارا یہ عمل ہے یا نہیں. نمیری کہلاتے تھے، وہ نمیری کہلاتے تھے. نصیری تاریخ میں کب نام آیا ہے؟ 488 ہجری میں پہلی مرتبہ تاریخ میں نصیری نام آیا، اور ایک الگ فرقہ بنا نصیری نام کا. مگر یہ محمد ابن نصیر کی طرف منسوب نہیں تھا. یہ شام میں ایک پہاڑ ہے نصیریہ، اس کے ارد گرد جو رہنے والے تھے اس پہاڑ کی طرف اپنے کو منسوب کر کے نصیری کہنے لگے. نصیریہ اخبار، نصیریہ پہاڑ وہاں پر شام کے اور لبنان کے آس پاس ہے. اس کے ارد گرد لوگوں نے اپنا عقیدہ رکھا کہ علی اللہ ہے. انہیں نے عقیدہ رکھا تو انہیں نے اپنا نام نصیری رکھا، کیونکہ نصیریہ پہاڑ کے پاس وہ رہتے تھے، اور وہ ان کے عقیدے جو ہیں وہ عیسائیوں سے ملتے جلتے ہیں. وہ تثلیث کے قائل ہیں. کہتے ہیں جس طرح سے عیسائی کہتے ہیں کہ گاڈ ہے، روح القدس ہے اور مسیح ہیں، اسی جس طرح سے تین مل کر خدا بنے ہیں، تین مل کر خدا بنے ہیں. تو ان نصیریوں کا جو وہاں رہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تین مل کر خدا بنے ہیں، محمد، علی اور سلمان فارسی. یہ تین ملے ہیں تو خدا بنے ہیں، اور علی نے محمد کو خلق کیا. یہ عقیدہ ان کا. علی نے محمد کو خلق کیا، محمد نے سلمان فارسی کو خلق کیا، اور سلمان فارسی نے مقداد و ابو ذر و عمار سب کو خلق کیا. یہ ہے نصیریوں کا عقیدہ. تناسخ کے قائل ہیں یہ، یعنی نہ قیامت ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، بلکہ تناسخ ہے. اگر اچھے اعمال ہیں تو پھر انسان دوبارہ پیدا ہوگا تو انسان کی جسم میں اس کی روح جائے گی، وہ یہی جنت ہے. اور اگر اس کے برے اعمال ہیں تو پھر اس کی روح کیڑے مکوڑوں میں، درندوں میں چلی جائے گی، اور یہی اس کا جہنم ہے. یہ ہے نصیریوں کے عقائد. ان کو کہتے ہیں نصیری. اب کوئی مجمع میں اگر کوئی ایسا نصیری ہو تو اٹھ کر بتائے کہ میں نصیری ہوں.
دھوکہ دیا جاتا ہے جاہل لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نصیری کے معنی اللہ علی کو ماننے والا، تو صرف وہ اللہ نہیں مانتے ہیں بلکہ ان کے ایسے غلیظ عقائد ہیں کہ ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جمعے میں بھی کہا تھا اور آج بھی بیان کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں آئی تھی کچھ عید کی نماز پڑھتے ہوئے نصیریوں کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نصیری جتنے بھی ہیں وہ ہاتھ کھول کر نماز نہیں پڑھتے، نصیری ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب جو بھی نصیری ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نصیری ہیں، اس کے لیے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ نصیریت کیا ہے، وہ نصیریت کہتے کس کو ہیں۔ یہ صرف شیعت پہ تفرقہ ڈالنے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے آج نصیریت کو دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے، اخباریت کو دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لہذا اب ہم کو ان سازشوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس سلسلے میں کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا ہے۔ ذاکرین و خطبہ سے میری عرض یہ ہے کہ پہلے وہ اخباریت و نصیریت کے بارے میں پڑھ لیں، پھر اس کی تبلیغ کریں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ ظاہر کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بہت ضروری چیز ہے۔ کل کچھ موقع ملا تو دو چار جملے اور کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے جوانوں کو پھیلایا جا رہا ہے، بہت بڑا فتنہ۔ لہذا اس کے سد باب ضروری ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ایک فتنہ یہ ہے، اور دوسرا فتنہ وہ وہابیت کہ جو مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اور جس میں رسول اللہ کی تعظیم و تکریم کو ختم کر دیا ہے کہ نہیں، تعظیم نہیں ہونا چاہیے، تکریم نہیں ہونا چاہیے، بدعت ہے، شرک ہے کسی غیر اللہ کی تعظیم کرنا۔ اور معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ رسول کی حیثیت ایک ڈاکیے سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ رسول کا نام ہے پیغام لانے والا۔ رسول یعنی پیغام لے کر آئے، تو جو پیغام لے کر آتا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی، پیغام کی عزت ہوتی ہے۔ یہ وہ دلیل دیتے ہیں کہ پیغام کی عزت ہوتی ہے، پیغام لانے والے کی عزت نہیں ہوتی۔ کسی بلند مرتبہ شخص کا اگر کوئی پیغام لے کر آ جائے جو آپ کی نگاہ بہت محترم ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں، تو ہم پیغام کو آنکھوں پر لگاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، چومتے ہیں۔ ڈاکیے کے تو ہاتھ نہیں چومتے، وہ جواب میں جو کہتے ہیں اس کو بات پیش کر رہا ہوں کہ ڈاکیے کے تو ہاتھ نہیں چومتے کوئی، اس کو سر پر نہیں بٹھاتا۔ پیغام کی عزت ہوتی ہے، تو اسی کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ رسول ایک پیغام لانے والے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید کی تعظیم و تکریم ہونا چاہیے، رسول کی تعظیم و تکریم شرک ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی، لہذا ان کی تعظیم و تکریم جائز نہیں ہے۔ یہ بچوں، یہ بھی جوانوں کو بہکانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ ہاں بظاہر بات درست نظر آ رہی ہے، ڈاکیے کی کوئی تعظیم نہیں کرتا، پیغام لانے کی کوئی تعظیم، لانے والے کو تعظیم نہیں کرتا، پیغام کی تعظیم ہوتی ہے۔ اگر انتہائی محترم و بزرگ شخصیت کی طرف سے پیغام آیا ہے تو بس سن لیجیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک انتہائی محترم و بزرگ شخصیت کی طرف سے ہمارے پاس ایک پیغام آیا، ہم نے پیغام کو ہاتھوں میں لیا، چوما، سر پر رکھا، جب پیغام کو کھول کر پڑھا تو پیغام میں لکھا ہوا تھا کہ جو میرا پیغام لے کر آ رہا وہ میرا محبوب ہے۔ اس کی تعظیم و تکریم میں کوئی کمی نہ کرنا۔ ارے یہ طٰہٰ ہے، طیب و طاہر ہے، یہ یاسین ہے، یہ سید و سردار ہے۔ ارے یہ اتنا محبوب ہے مجھے کہ اگر یہ چادر اوڑھ لے تو وہ چادر مجھے محبوب ہو جاتی ہے، اگر یہ کملی اوڑھ لے تو کملی مجھے محبوب ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، وقت نہیں رہا رب کل کا تھا اشارہ، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے۔ اللہ کو شخصیت اتنی محبوب ہے کہ اگر چادر اوڑھنی اس محبوب نے تو چادر محبوب ہو گئی،
اگر کملی اوڑھنی اس محبوب نے تو کملی محبوب ہو گئی. ذرا لفظوں کو بدل کر کہوں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی چادر نے رسول کے جسم کو اپنی آغوش میں لے لیا تو اللہ کو چادر محبوب، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی کملی نے رسول کے جسم کو اپنی آغوش میں لے لیا تو وہ اللہ کو کملی محبوب. اور ایک چادر جس میں رسالت کو آغوش میں لے تو وہ چادر اللہ کو محبوب. اگر کوئی کملی جس میں رسالت کو آغوش میں لے لے تو اللہ کو کملی محبوب. تو وہ آغوش ابو طالب جس پہ رسول 12 سال پلے ہیں، وہ آغوش اللہ کو کتنی محبوب ہوگی. ایک صلوات بلند آواز سے محمد چادر جسم کا جز نہیں ہوتی، چادر جسم کا جز نہیں ہوتی. استعمال کی چادر پھر تہہ کر کے رکھ دی، استعمال کی کملی پھر تہہ کر کے رکھ دی. تہہ کر کے الگ رکھنا ثبوت ہے کہ جسم کا جز نہیں. تو جو چیز جسم کا جز نہ ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے جسم سے مس ہو جائے وہ شے اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے. تو وہ اہل بیت، وہ آل رسول جن کے لیے رسول سند دے رہے ہیں کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی، ارے ان کا گوشت پوست میرا گوشت پوست ہے، ان کا خون میرا خون ہے. تو آل رسول اللہ کی نگاہوں میں کتنے محبوب ہوں گے. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. تذکرہ رسالت 2-3 جملے 2-3 منٹ لینا ہے سلسلے میں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بزرگ شخصیت ہندوستان کی، جنہوں نے شیعوں کے خلاف تحفہ اثنا عشریہ کتاب لکھی اور جس کے لیے آج تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی جواب شیعوں سے نہیں ہو سکا. یہ آج تک دعویٰ، جبکہ اس کے 50 جواب آ چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ دعویٰ ہے کہ آج تک شیعوں سے ان کا کوئی جواب نہیں ہو سکا. تحفہ اثنا عشریہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہندوستان کے بہت بڑے عالم جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں یہاں پر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سر الشہادتین. سر الشہادتین کتاب لکھی ہے، 2 شہادتوں کا راز. 2 شہادتوں کا راز. یہ 2 شہادتیں کون سی ہیں؟ ایک شہادت امام حسن علیہ السلام، ایک شہادت امام حسین علیہ السلام. اس کا اردو ترجمہ بھی ہے تحریر الشہادتین کے نام سے. دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں. سر الشہادتین بھی موجود ہے، اس کا جو ٹرانسلیشن اردو میں ہوا تحریر الشہادتین کے نام سے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اس میں انہوں نے تحریر کیا کیونکہ آخری رسول خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں، لہذا یہ ہے خلاصہ کائنات. توجہ رہے، یہ ہے خلاصہ کائنات، یہ ہے نبوت کا خلاصہ، یہ ہے رسالت کا خلاصہ. اور خلاصہ وہ ہوتا ہے جس میں سب چیزیں موجود ہو، جس میں ہر چیز موجود ہو. اس لیے اس سے پہلے انبیاء کے جتنے کمالات ہیں سب اس آخری رسول میں موجود، کیونکہ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں. لہذا ہر نبی کا کمال ان میں موجود، ہر نبی کا معجزہ ان میں موجود، ہر نبی کی صفت ان میں موجود. جو کمالات آدم میں تھے وہ بھی ان میں موجود، جو صفتیں جناب ابراہیم میں تھی وہ بھی ان میں موجود، جو جناب نوح میں وہ بھی ان میں موجود. ہر صفت اور ہر کمال اور ہر فضیلت جو اللہ نے تمام انبیاء کو عطا کی وہ سب ذات رسالت باب میں محفوظ کر دی. لہذا ہر نبی کا ہر کمال ان میں موجود ہے، کیونکہ اگر یہ کمال موجود نہ ہو تو یہ خاتم النبیین نہیں ہوں گے. خاتم النبیین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کے صفات و کمالات و فضیلتیں ان میں جمع کر دی جائیں. مگر وہ خود لکھ رہے ہیں کہ ایک فضیلت ایسی کہ جو اس رسول کو نہیں ملی، وہ لکھ رہے ہیں نہیں ملی. اور وہ عظیم فضیلت، فضیلت شہادت نہیں ملی تھی ان کو، اور اللہ کی مصلحت نہیں تھی کہ رسول شہید ہوں. اور اس کے لیے جملے لکھتے ہیں کہ اگر رسول شہید ہو گئے ہوتے تو جتنے مسلمان نئے نئے ہوئے تھے وہ سب اپنے پرانے دین پر پلٹ جاتے.
لہذا اللہ کی مصلحت نہیں تھی کہ براہ راست رسول کو شہادت ملے. انہیں تو اتنی جملہ لکھا کہ اگر رسول شہید ہو گئے ہوتے تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ پرانے دین کی طرف پلٹ جاتے. مگر میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ارے شہید نہیں ہوئے تھے، ارے صرف افواہ اڑ گئی تھی کہ شہید ہو گئے. میدان احد میں تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تو اگر واقعی شہید ہو گئے ہوتے لہذا کون ساتھ ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مصلحت نہیں تھی کہ شہید ہو، مگر یہ بھی اللہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ملے، تو لہذا نواسوں کے ذریعے سے شرف دیا. ایک نواسا زہر سے، دوسرا نواسا تلوار سے. اب یہ لکھتے ہیں کہ امام حسن کی شہادت نہیں تھی، رسول کی تھی. یہ امام حسین کی شہادت نہیں تھی، رسول کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، امام حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. تو اب عاشور میں جو غم مناتے ہیں، تو جہاں حسین کی شہادت کا غم ہے، وہاں رسول کی شہادت کا بھی غم ہے. اب رسول کی شہادت پر جتنی خوشیاں منانا ہو منا لو. لیکن بس یہیں پر رک کر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو کہہ دیا انہی نے کہ تمام فضیلتیں، جس میں ایک فضیلت نہیں ملی، مگر میں رک کر کہنا چاہتا ہوں نہیں، دو فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے رسول کو اور نہیں ملی، جو پچھلے انبیاء کو ملی. دو فضیلتیں اور بھی ہیں جس کا آپ تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، جس کا آپ بھولے جا رہے ہیں. وہ دو فضیلتیں کیا ہیں؟ ایک ہے طول عمر، دوسری ہے غیبت. جناب نوح کو طول عمر ملی، جناب عیسیٰ کو غیبت ملی. یہ دو صفتیں رسول کو نہیں مل رہی ہیں، اور اگر نہ ملے تو یہ خاتم النبیین نہیں رہیں گے. لہذا قدرت نے آخری بیٹے کے ذریعے سے محمد کیا کیا جائے کہ میں نہیں دینا چاہتا اتنا طول، مگر ہو گیا کیونکہ بات ہی ایسی تھی. ذکر رسالت میں چاہتا ہوں کہ جب ذکر رسالت ہے تو ہمیں مسائل کی طرف رخ دینے میں کوئی زحمت نہیں ہے، کیونکہ کربلا کے میدان میں ایک ہو بہو رسول کی شبیہ موجود ہے، جس کے لیے زبانی عصمت سند دے رہی ہے. پالنے والے تیری بارگاہ میں ایسا ہدیہ پیش کر رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار اور گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ. جب بھی میں مشتاق ہوتا تھا تیرے رسول کی زیارت کا تو میں اپنے اس بیٹے کی زیارت کرتا تھا. وہی علی اکبر سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، بابا مرنے کی اجازت دیجئے، بابا مرنے کی اجازت دیجئے. اے علی اکبر تم تو شبیہ رسول ہو، کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ روایت میں ہے کہ علی اکبر نے قدموں پر سر رکھ دیا، بابا مرنے کی اجازت دیجئے. حسین نے مرنے کی اجازت تو دی، مگر ایک شرط کے ساتھ، اے بیٹا اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ذرا اہل حرم سے رخصت ہو لو. جناب علی اکبر خیموں کے اندر جاتے ہیں. مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے جناب زینب کی خدمت میں جاتے ہیں. جناب زینب کی خدمت میں جاتے ہیں کیونکہ ماں نے نہیں پالا ہے، پھوپھی نے جناب علی اکبر کو پالا ہے. پہنچتے ہیں، خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں، دو زانو ہو کر پھوپھی کی خدمت میں کہ جس نے پیدائش سے لے کر آج تک پرورش دی. دو زانو ہو کر بیٹھتے. پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی میرا بابا اکیلا ہے. اے پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا ہے. زینب سمجھ گئی علی اکبر کہاں کے لیے.
اے بیٹا کس دل سے رخصت کروں؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جب علی اکبر جانے لگے تو زینب سے برداشت نہیں ہوا، غش کھا کر گر پڑی۔ امام حسین چوب خیمہ پہ ہاتھ رکھے پورا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ روایت کہتی ہے جب زینب غش کھا کر گری تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میری بہن زینب کو مجھے معلوم ہے کہ کیسے ہوش آئے گا، پانی سے ہوش نہیں آئے گا۔ ارے اے علی اکبر جھکو اور اپنی زلفوں کی خوشبو، تمہاری یہ زلفوں کی خوشبو ہے کہ جس سے زینب کو ہوش آئے گا۔ روایت کہتی ہے کہ علی اکبر نے اپنا چہرہ جھکایا، جیسے ہی علی اکبر کی زلفیں جناب زینب کے چہرے سے مس ہوئی، جناب زینب کو ہوش آیا۔ اے علی اکبر خدا حافظ۔ جناب علی اکبر جاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد میدان جنگ میں پہنچے۔ روایت کہتی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھی تھی، اسلحے کی جھنکاروں کی آواز بھی تھی، تبلے جنگ کی آواز بھی تھی۔ ان تمام آوازوں میں یہ کہہ کہ آواز آتی ہے واہ علی اکبرا واہ ثمرتا فوادا۔ اب جو علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ کمر تھامے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلا رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا، گھوڑے سے اترے، بابا آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں، آپ کا یہ کیا عالم ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں علی اکبر اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ کے اوپر ایک جوان فرزند کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ہاں عزادارو جب رخصت کے وقت یہ عالم تھا تو اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب کانوں میں آواز آئی ہوگی بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجیے۔ حسین لڑکھڑاتے قدموں سے چلے۔ روایت کہتی ہے کبھی دائیں طرف جا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف جا رہے ہیں، زبان پر ہے یا علی یا علی۔ اے بیٹا کس کو آواز دے رہے ہو؟ اے آقا آپ کس کو آواز دے رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ تو شاید جواب میں اپنے بابا علی کو پکار رہا ہوں کہ جوان کے لاشے پر جانا ہے، بابا آئے تو کچھ دل سنبھلے۔ یا خود علی اکبر کو آواز دے رہے تھے اے بیٹا آنکھوں سے راستہ دکھائی نہیں دے رہا، اے بیٹا علی اکبر تم ہی آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچو۔ علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ ارے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو آقا حسین نے دیکھا، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین جھکے، علی اکبر کی لاش اٹھانا چاہی مگر اٹھ نہ سکی۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا اے بیٹا میری کمر جواب دے چکی، ارے تم مجھ سے اٹھ نہیں پا رہے ہو، تم میری کچھ مدد کرو، تم اپنی دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دو تاکہ تمہاری باہوں کے سہارے میں تمہیں اٹھا سکو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ باپ کی گلے میں ڈالا، پھر اٹھانا چاہتی اٹھے۔ کہا بیٹا علی اکبر ارے دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو۔ اب علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے سے ہاتھ نہیں ہٹ رہا، سینے سے ہاتھ نہیں ہٹا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ ارے ہاں بابا جب قاتل نے سینے پہ برچھی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی، جب واپس کھینچی تو برچھی کی یعنی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی ہے۔ بابا بڑی اذیت و بڑی تکلیف ہے، اگر آپ یہ ٹوٹی برچھی کی یعنی نکال سکتے ہو تو نکال دیجئے۔ حسین نے ہاتھ سینے پر دی، برچھی کی یعنی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عزادارو ارے یہ عمل ایسا تھا جو تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ لہذا روایت کہتی ہے آسمان کے دریچے کھلنے لگے، ملائکہ کی سواریاں آ گئیں، کیونکہ کسی ملک نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ جنات آ گئے، کسی جنات نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ سارے انبیاء آ گئے، سارے رسول آ گئے، بھائی حسن آ گئے، بابا علی آ گئے، خود نانا آ گئے۔ یہ کہہ کے آواز آتی ہے سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا لو، ابا کی سواری۔
میدان میں پہنچنے والی ہے۔ جیسے ہی حسین نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ برچھی کیا نہیں بیٹے کے سینے سے نکالے، باپ کی آواز آئی، اے بیٹا گھبرانا نہیں، میں تمہارے پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے خون کا اثر دکھا دینا۔ رسول بولے، اے میرے لال میں بھی تمہارے پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے لعاب دہن کی تاثیر دکھا دینا۔ ماں کی آواز آتی ہے، اے میرے لخت دل حسین، ارے میں بھی پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے دودھ کا اثر دکھا دینا۔ حسین نے یا علی کہہ کر برچھی کی علی نکال تو لی، مگر ادادار و غضب ہو گیا۔ علی اکبر کا کلیجہ بھی برچھی کی علی کے ساتھ ساتھ نکلا۔ حسین